یہاں بہت غور و فکر سے سنا جا رہا تھا، کتنی محبت ہے میوزک سے؟ میوزک سے محبت ہے، میوزک سے محبت ہے کیونکہ میوزک آپ کو آپ کے موڈ سوئنگس کو چینج کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے. میوزک ایک بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے آپ کے مزاج پہ. آپ بہت زیادہ اداس ہوں، اچھا میوزک میں بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، ابھی میں ان سے یہی بات کر رہی تھی. ایک ہوتا ہے صوفیزم، ایک جو ان کی ڈومین ہے رومانٹک، آپ جسے کہہ سکتے ہیں ڈویٹ اینڈ وہ. ایک ہوتا ہے سیڈ میوزک. تو میں پرسنلی صوفیزم پہ مجھے ذرا زیادہ انٹرسٹ ہے، لیکن آن دی ہول آئی لائک میوزک اور میوزک انجوائے کرتی ہوں اور سننے کی حد تک بہت شوق ہے مجھے. کبھی گنگنانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. یہ اچھا لسنر ہر چیز کی اٹیمپٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو جو خصوصیت آپ میں ہے آپ اس کے اوپر فوکس کر لو. آپ اپنی وہ انرجی کہیں اور جگہ لگاؤ گے تو پھر آپ ادھر سے بھی جاؤ گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو آپ کو آتا ہے کوشش، اگر آپ کو شوق ہے آپ ضرور کوشش کریں. میں ایسا نہیں کہتی کہ مجھے نہیں ہے تو کسی اور کو بھی میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی آئی ایم اے موٹیویشنل پرسن. میں کہوں گی آپ کو شوق ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے. بعض دفعہ جذبہ وہ کچھ کروا دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ویری ٹرو. جذبہ آپ کو جذبہ تھا لوگ چاند پہ پہنچ گئے، جذبہ تھا لوگوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لیا، جذبہ تھا قائد اعظم کا پاکستان بن گیا. تو جذبہ آپ کو مائنڈ سیٹ جو ہے نا، ایکچولی دیٹ از مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ آپ کو کہیں پہ بھی لے جا سکتا ہے. آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرنا ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا دماغ آپ سے کہہ کیا رہا ہے، آپ کس مزاج کے بندے ہیں. اب سر جو ہے یہ ایک ماشاءاللہ ایک اچھے گلوکار ہیں. ان کی آواز اچھی ہے، ان کے ایکسپریشن اچھے ہیں، انہیں سر کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے. اب یہی مائک لے کے اگر ابھی میں بیٹھ جاؤں تو مجھے کچھ نہیں پتا، شاید میں مائک پکڑ کے بات بھی نہ کر سکوں، میں آواز بھی میری نہ نکلے. لیکن اگر وہی چیز میں موٹیویشنلی آ جاؤں گی، مجھے پتا ہے کہ بھائی میں بول سکتی ہوں، تو میری ڈومین نہیں ہے. تو اگر مجھے شوق ہوتا تو میں سنسیئرلی کہتی یس آئی کین سنگ، آئی وانٹ ٹو سنگ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. مجھے سننا اس معاملے میں لسنر جو ہے نا وہ زیادہ فائدے مند رہتا ہے. اس کو انرجی گین ہوتی ہے. آئی تھنک جو وائبز ہیں وہ گین ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی. صحیح بات ہے، یہ واقعی بہت آپ نے اچھی بات کی. جو لسنر ہوتا ہے وہ وائبس کیچ کر سکتا ہے، وہ وائبس کیچ کر لیتا ہے. کیونکہ جو پرفارم کرے چڑھ سبنی جو یہی آئے تو جے کو مانو پرفارم کرے تو وہ جس نے پاڑ فیل نہ کرو سٹھی پرفارمنس نہیں دی. اور ان میں خاص طور پہ ان لوگوں سے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کسی مسئلے میں ہے. ہمارے یہاں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، وہ دراصل ایک سزا ہے جو وہ جیے جا رہے ہیں. ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے لیے زندگی میں کیا کیا آگے سہولیات آ سکتی ہیں. صحیح. اور کافی جگہوں پہ کافی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں ممتاز صاحبہ کہ ہم نے اپنے کلچر میں اپنی پریکٹس میں اس کو کامن کر دیا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی زندگی ہے، کو ایسا ہی ہونا تھا. یہی ہے. اب مثال کے طور پہ بہت سے علاقوں میں، اچھا میں صرف یہ اربن ایریاز کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہمارے شہروں میں بھی بہت سے ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ صرف عورت کو 4 دیواری میں محدود کر کے رکھ دیا گیا. 4 دیواری بے شک ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہمارا سائبان ہے، لیکن آپ اس کو صرف اس بات پہ فورس کر کے آپ اسے گھر میں بٹھا دو کہ وہ عورت ہے، اس کی سکلز کو دبا دو، اس کی گروتھ کو دبا دو، اس کی سوشل ایکٹیویٹیز کو دبا دو، تو یہ زیادتی ہوگی. صحیح. یہ زیادتی ہے خواتین کے ساتھ جو بیشتر ہو رہی ہے. ہماری خواتین کو یہ نہیں پتا کہ ان کے میں بار بار ایک چیز کو کرتی ہوں کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہمیں اپنی شناخت کے اوپر کام کرنا چاہیے. شناخت کے لیے ہمیں ویری فرسٹ جو ہمارا کام ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. دیکھیں میں صرف حقوق کی بات نہیں کرتی، بحیثیت عورت ہمارے فرائض بھی ہیں. بالکل. ہمیں حقوق کی آگاہی کے ساتھ ساتھ فرائض کی آگاہی پہ بھی جانا ہے کہ دیکھیں یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، ان کو بیلنس کر کے چلنا ہے. آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، خاص طور پہ جو وومن پہ کام کر رہی ہیں، وہ صرف عورتوں کو حقوق تک انہوں نے محدود کر دیا ہے.
اگر میں کہوں اور شاید میری بات کو اگر اس طرح بھی جج کیا جائے کہ شاید عورتوں کو ان کے اندر بغاوت پیدا کی جا رہی ہے, انہیں باغی کیا جا رہا ہے معاشرے سے, تو یہ بھی کسی حد تک میری سوچ کے مطابق صحیح ہے. ان کو حقوق بتاؤ, بالکل بتاؤ کہ جو انہیں اسلام نے شرعی حقوق دیے ہیں, لیکن اسلام نے کچھ فرائض بھی رکھے ہیں, آپ ان فرائض کو بھی ساتھ ساتھ چلو. حقوق اور فرائض پروپورشنل ہیں, آپ ایک چیز کو بڑھا کے ایک چیز کو گھٹا نہیں سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عورت کے اوپر صرف واجب ہی ہے کہ وہ یہ کام کرے, اس کا یہ فرض ہے, اس کا یہ فرض ہے, اس کا یہ فرض ہے. نہیں, عورت کا حق بھی ہے, اس کا فرض بھی ہے. تو دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلو, ان کو پیرالل لے کے چلیں گے تو آپ ایک اچھا معاشرہ تنظیم دے سکتے ہیں. ادروائز آپ ان دونوں میں کہیں بھی اگر بیلنس خراب ہوتا ہے تو ہمارے پورے معاشرے میں جو آج کل کا حال ہے وہی حال ہوگا. ایسا ہی ہے, اور کافی جگہوں پہ یہ ہمیشہ میں اس بارے میں سوچتی ہوں کہ ہم ویمن رائٹس کے لیے بہت کام کرتے ہیں, اور اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. اور ہماری جو آج کی عورت ہے, معذرت کے ساتھ کافی جگہوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان حقوق کا مس یوز بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ حقوق جو بڑی مشکل سے ہماری ان عورتوں نے جو سالوں پہلے اس کے لیے اگر میں جنگ کا لفظ یوز کروں تو شاید کافی حد تک وہ بھی صحیح ہے کہ جنگیں لڑی ہیں عورت کا حقوق حاصل کرنے کے لیے, اور جب آج عورت کو ملا ہے تو وہ اس کا مس یوز بھی کرنا سیکھ گئی ہے, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں, ہم نے عورت کو صرف ایک ہی چیز سکھائی کہ آپ کے حقوق ہیں, حقوق بالکل ہیں, اور اپنے حق کے بارے میں آپ کو پہچان ہونی چاہیے, آپ کی شناخت ہے, لیکن آپ اپنے فرائض سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہی ہے, بالکل. یہ جو امبیلنس آیا ہے, جو ہم ایک ایبنارملٹی دیکھ رہے ہیں, مس یوز جسے آپ کہہ رہی ہیں, میں اس کو ایبنارملٹی کہوں گی کہ اچھا عورت بذات خود اتنی پاورفل ہے, اگر وہ باشعور ہے, اگر وہ تعلیم یافتہ ہے, اگر اس کی تربیت ہوئی بھی ہے. تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ دو الگ چیزیں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ہماری مائیں, ہماری دادی نانی, اگر ہم ان کی بات کریں, اگرچہ انہوں نے اسکول کالج لیول پہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی, لیکن ان کی تربیت اتنی پختہ تھی کہ انہوں نے, ان کے بچے آج ہمارے ملک کے بہت بڑے بڑے شعبوں میں انہوں نے نام کمائے ہیں. تربیت کی وجہ سے. تعلیم اور تربیت الگ الگ چیزیں. اب الحمدللہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں, ہمارے پاس تعلیم کے لیے بھی مواقع ہیں اور تربیت کے لیے بھی ہیں, تو ہم ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے ایک بہت اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. آج ہم بات کرتے ہیں جی پاکستان میں ترقی پذیر ملک ہے, پاکستان اچیو نہیں کر پا رہا. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کسی نے کہا تھا, بڑا مشہور کال ہے, مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دوں, میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا. تو وہ پڑھی لکھی ماں میں سمجھتی ہوں, وہ پڑھی لکھی کا جو بریکٹ ہے اس کے اندر ہم تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ دونوں کو فکس کریں گے تو ایک اچھی ماں ہمیں ملے گی. بالکل. اچھا, جیسا حقوق عورتوں جا گلہ رہے ہیں اتنا مردن جا بھی حقوق بالکل نہ ویسے انداز مردن جا بھی ہے نا معاشرے میں ڈفرنٹ حقوق ہیں. وہ مرد وری جڑے سنگر جی روپ میں اچن تو یہ پورو حق ہے تانجو بریک میں پنجو گانو شامل کرے سکو. چا شامل کر رہا ہے ناظرین جلا.